اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحج شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی، اور 4تھی رات عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ طویل حدیث پاک جو آگے گزری، یہ مضمون بھی ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ عز و جل کی عطاؤں بخششوں کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے تمام مسلمان بہنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا عام موافق کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ مزید عز و جل کی طرف سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جسے جو کچھ دنیا و آخرت کے خیر مانگنی ہے وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کیا جائے گا۔ کاش ایسے مانگنے کے مواقع پر ہمیں مانگنے، کیونکہ عموماً لوگ ان موقعوں پر صرف دنیا کی خیر، روزی میں برکت اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات پر سوال کرتے ہیں۔ دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر زیادہ مانگنی چاہیے۔ دین پر استقامت اور خاتمہ بالخیر، وہ بھی مدینے میں، وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں، اور مدفن جنت البقیع میں، اور جنت الفردوس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس بھی مانگ لینا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، غور تو فرمائیں، عید الفطر کا دن اس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ عز و جل کی رحمت نہایت ہی جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایاں رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اور اداس ہے۔ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا، لہذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن کس قدر گرا گزرتا ہے، لہذا وہ اپنی ذریت کا حکم صادر کر دیتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو لذت نفسانی میں مشغول کر دو۔ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات و حسنات کی کثرت کرے، اللہ عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا، مگر افسوس سب افسوس، اب مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بے
بیہودہ قسم کی الٹی سیدھی ڈیزائن والے بلکہ معاذ اللہ عز و جل جانداروں تک کی تصاویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، بے ڈھنگے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلم و ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دل کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت استعمال کیا جاتا ہے۔ افسوس، ہزار افسوس، اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارنے لگے ہیں۔ ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ہمارے لیے یوم وعید بن جائے۔ للہ اپنے حال پر رحم کیجئے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے۔ تو صحیح اللہ عز و جل نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ترجمہ کنز ایمان اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ دیکھا آپ نے فضول خرچی کرنے کی کس قدر مذمت قرآن پاک میں وارد ہوئی ہے۔ یاد رکھیے ان فضول خرچیوں سے ہرگز اللہ عز و جل خوش نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیوں ان حرکتوں کا ارتکاب کر کے اللہ عز و جل کو ناراض اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کریں۔ یاد رکھیے انسان اور حیوان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ عقل و تدبیر، دور بینی اور دور اندیشی ہے۔ عموماً حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی، اور عام طور پر اس کی کوئی حرکت کسی حکمت عملی کے ماتحت نہیں ہوتی، برخلاف انسانوں کے کہ انہیں نہ صرف کل ہی کی بلکہ مسلمانوں کو تو اس دنیاوی زندگی کے بعد والی اخروی زندگی کی بھی فکر ہوتی ہے۔ بس سمجھدار انسان وہی ہے، بلکہ حقیقتاً انسان ہی وہ ہے جو کل کی بھی فکر کرے اور حکمت عملی سے کام لے۔ مگر افسوس آج کل حکمت عملی کا تو نام تک نہیں رہا۔ اس فانی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ اب تو لوگ اپنی زندگی کا مقصد مال کمانا، خوب ڈٹ کر کھانا، پھر خوب غفلت کی نیند سو جانا ہی سمجھتے ہیں۔ زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے آخر ہمیں زندگی کیوں مذمت فرمائی؟ آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اے اللہ عز و جل کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، اور دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
یعنی اس موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون زیادہ مطیع فرما بردار اور مخلص ہے۔ خرافات کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیں، اور یاد رکھیے یعنی عید کی نہیں جس نے عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ ہم لوگ تو صرف نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ بھی تو آخر عید مناتے تھے، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالا رہا۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگتے رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضرات اولیاء کرام تو ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہیں، اور ہم لوگ ہر حال میں نفس سرکش کی پیروی کرنے میں لگے رہیں۔ اللہ عز و جل کی ایک ولی حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی ایمان افروز حکایت سنیے اور درس عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنی شرافہ کتاب تذکرہ علیہ میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا۔ نفس چاہتا رہا اور آپ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس مشورے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا، میں اول تو 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ اے میرے دل، تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت ادا کی اور ان میں پورا قرآن مجید ختم کیا۔ آپ کے دل نے اس امر میں آپ کا ساتھ نہ دیا، یعنی دونوں رکعتیں دل جمی کے ساتھ ادا کر لی گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سال کی خواہش میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے ہرگز کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق اٹھائے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے اپنے لیے رات کو تیار کیا تھا۔ رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ رات کو خواب میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے پیارے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔
حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ پیغام رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر بجٹ میں آ گئے اور کہنے لگے میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ ان پر اللہ عز و جل کی رحمتیں ہوں۔ دیکھا اپنے اللہ عز و جل کے نیک بندے عید کے روز سعید بھی نفس کی پیروی سے کس قدر دور رہتے ہیں۔ یقیناً اللہ عز و جل کے مقبول بندے نفس امارہ کے غلام نہیں ہوتے اور نفسانی خواہشات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، اور ہر آن اللہ عز و جل کی عبادت و اطاعت میں ہی خوش رہتے ہیں، اور ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر وہ دنیا سے مجتنب رہتے ہیں۔ ایسے خوش بختوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حالات سے آج بھی باخبر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب غلام حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کے حالات ملاحظہ فرما رہے تھے، جبھی تو اپنے ایک غلام کو حکم فرما کر حضرت کو پیغام بھجوایا اور اپنے کرم سے کھانا کھلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور پاک صاف عطر لگانا سنت ہے۔ یہ سنتیں ہمارے ظاہری بدن کی صفائی کے لیے ہیں، لیکن ہمارے ان صاف اجلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے اور خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان خدائے رحمان عز و جل کی محبت و اطاعت اور سرکار مدینہ سلطان بقرینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت و سنت سے خوب خوب سجی ہونی چاہیے۔ سوچئے تو صحیح، روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو، سارا ماہ رمضان اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں گزارا ہو، بجائے مسجد میں یا عبادات میں گزارنے کے ساری راتیں ادھم بازی میں اچھل کود کرکٹ کھیلنے یا اس کا تماشا دیکھنے، ٹیبل فٹ بال اور ویڈیو گیمز کھیلنے یا آوارہ گردی کرنے میں گزری ہوں، بجائے تلاوت کلام پاک کے رومانی ناولیں پڑھی ہوں، اور بجائے نعتیں سننے کے ٹیپ ریکارڈ پر خوب فلمی گانے سنے ہوں، اور یوں اپنے جسم و روح کو دن رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو، اور آج عید کے دن فرنگی طرز کے انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن بھی لیے، تو یوں بھی سمجھیے کہ گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چسپاں کر کے اس کی نمائش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے آج عید الفطر کی نماز اور عید الفطر کے دن کی برکت سے اللہ تعالی
तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज ईद उल फितर की नियत और तरीका सुन लें। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब महज़ 6 तकबीरों के। आप लोगों ने कहना है पीछे पेश इमाम के, वो मेरा काबे शरीफ की तरफ ये नियत करके अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने। सना पढ़नी है सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना के बाद पहले रकात की पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेने। पहली रकात की 3 जायद तकबीरें पहले हैं, क़िरात बाद में है। अब इमाम क़िरात करेगा, उसके बाद में रुकू सुजूद, पहली रकात मुकम्मल। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, दूसरी रकात में क़िरात पहले है, तकबीर बाद में है। क़िरात के बाद कोई भी सूरत पढ़ने के बाद दूसरे रकात की पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। उसके बाद नमाज ईद मुकम्मल होने के बाद आप लोगों ने अपनी जगह से उठना नहीं है, घरों को नहीं जाना। उसके बाद खुतबा होगा। नमाज जुम्मा में खुतबा पहले है, नमाज बाद में है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज में नमाज पहले है, खुतबा बाद में है। तमाम हज़रात सफ़े दुरुस्त फरमा लें।